بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب فی القدر۔ تقدیر کے بارے میں باب چل رہا تھا، کچھ حدیثیں ہماری ہو چکی تھی گزشتہ درس میں۔ آج ہم جس حدیث کو پڑھیں گے وہ یہ حدیث ہے 4696 نمبر حدیث۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى أن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر۔ روایت ہے ان دونوں لوگوں سے، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن سے ہے۔ اس طرح کی روایت پیچھے گزر چکی ہے انہی دونوں سے۔ کہتے ہیں دونوں کہ ہم نے عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، لقینا عبداللہ ابن عمر، ہم سے عبداللہ ابن عمر نے ملاقات کی، یا لقینا ہم نے ملاقات کی عبداللہ ابن عمر سے۔ فذکرنا له القدر، چنانچہ ہم نے ان سے تقدیر کا تذکرہ کیا۔ فذکرنا له القدر وما یقولون فیہ، اور جو لوگ تقدیر کے بارے میں جو نئی نئی باتیں کہہ رہے ہیں ان باتوں کا ذکر کیا۔ فذکر نحوہ، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی ذکر کیا جیسے پیچھے حدیث میں جو بات گزر چکی ہے۔ ملاقات کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بات بیان کی تھی کہ اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ میں بری ہوں ان سے اور وہ بھی مجھ سے بری ہیں۔ تو جو واقعہ پیچھے گزرا ہے ویسے ہی واقعہ بیان کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ، یہ لفظ زیادہ، قال وسألہ رجل من مزینہ او جہینہ، تو جس آدمی نے سوال کیا تھا وہاں پر سألہ رجل کا لفظ ہے، یہاں پر اس کی وضاحت ہے کہ من مزینہ او جہینہ، وہ سوال کرنے والا آدمی قبیلہ مزینہ یا قبیلہ جہینہ کا آدمی تھا۔ پچھلی روایت میں فقال رجل من القوم، جو پیچھے روایت گزری ہے حدیث جبرائیل اور اس سے پہلے والی جو روایت ہے اس میں ہے کہ فقال رجل من القوم، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، یہاں پر یہ روایت ہے۔ دیکھیے ادھر ہے روایت، یہ ادھر فقال رجل من القوم، یہاں پر یہ لفظ ہے، اور وہاں پر لفظ فقال رجل من جہینہ او مزینہ۔ مزینہ اور جہینہ یہ قبیلے کے نام ہے، راوی کو شک ہے کہ وہ آدمی مزینہ قبیلے کا تھا یا جہینہ قبیلے کا تھا۔ فقال، اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ فیما نعمل، فیما نعمل، کس بارے میں ہم عمل کریں؟ فیما نعمل، کیسے ہم عمل کریں جب تقدیر جو ہے، میں ہر چیز جو ہے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیا جان کر عمل کریں؟ افی شیء قد خلا او مضى او شیء یستعنف الان، کیا اس سلسلے میں ہم عمل کریں جو چیز گزر چکی ہے، یعنی تقدیر میں جو بات لکھی جا چکی ہے کیا یہ جان کر کے ہم عمل کریں، یہ سوچ کر کے، یہ سمجھ کر کے عمل کریں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، او شیء یستعنف الان، یا ہم یہ سمجھ کر کے، یہ سوچ کر کے عمل کریں کہ ہر چیز اب ہونے والی ہے نئے سرے سے، او شیء یستعنف الان، یا ایسی چیز جان کر کے ہم عمل کریں کہ تقدیر وقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہے، ہر چیز جب ہوتی ہے تبھی وہ ہوتی ہے، تبھی اس کی شروعات ہے، جب جو چیز ہوتی ہے، جب جو کام ہوتا ہے تبھی اس کی شروعات، ایسا سمجھ کے کام کریں، ایسا اعتقاد رکھیں، یا یہ کہ ہر چیز جو کچھ بھی ہوتی ہے یا ہوگی وہ سب پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، قد مضى قد خلا او قد مضى، خلا او مضى دونوں کا ہم معنی ہے کہ جو چیز ہو چکی ہے، مطلب لکھی جا چکی ہے تقدیر میں، وہ چیز لکھی جا چکی ہے، کیا ہم یہ سمجھ کر کے عمل کریں، ایسا جان کر عمل کریں، یا یہ سوچ کر کے، یہ سوچ کے عمل کریں کہ ابھی تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہونا ہے ابھی ہوگا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی شیء قد خلا و مضى، اس چیز میں علم رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، قد خلا کی جو گزر چکی ہے، وہ مضى جو سبقت کر چکی ہے، جو جا چکی ہے، جس کے بارے میں تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وہی سمجھ کر، وہی سوچ کر کے، وہی علم رکھ کے تم عمل کرنا۔ فقال الرجل او بعض القوم، تو آدمی نے کہا یا قوم کے بعض لوگوں نے کہا ففیم العمل، تو جب ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے، تو پھر عمل کس بات کا؟ ففیم العمل، تو عمل کس لیے ہم کریں؟ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عمل کس لیے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اہل الجنت ییسرون لعمل اہل الجنہ، کہ اہل جنت کے لیے اہل جنت کا عمل آسان کر دیا جائے گا۔ ان اہل الجنت ییسرون لعمل اہل الجنہ، اہل جنت کو اہل جنت کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے یا آسان کر دیا جائے گا، یعنی جو لوگ جنتی ہیں ان کے لیے جنتیوں کے اعمال آسان کر دیے جائیں گے، چنانچہ وہ جنتیوں کے سے اعمال کریں گے۔ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور جو لوگ جہنمی ہیں، اہل نار ہیں، ان کے لیے جہنمیوں کے اعمال، جہنمیوں کا کام ان کے لیے ہموار کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ لوگ جہنمیوں کا سا کام کریں گے، انہیں جہنمیوں کے سے کام کی توفیق ہوگی، اور جو لوگ اہل جنت ہیں انہیں اہل جنت کے سے عمل کرنے کی توفیق ہوگی۔ تو انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس کی زندگی کب تک ہے، اسے کچھ نہیں پتہ مستقبل بارے میں۔ تو جو چیز کے بارے میں پتہ نہیں، اس چیز کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، حجت نہیں بنا سکتے۔ ہمیں پتہ نہیں ہماری تقدیر میں کیا ہے، تو جس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے ہم کو، اس کو ہم دلیل بنا کے کیسے ہم عمل چھوڑ سکتے ہیں؟ عمل کرنا ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی گھر میں بیٹھا رہے، کھائے کمائے نہیں، وہ بولے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا نہ کمانا اور نہ کھانا، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا ایسا کوئی، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے نہیں میری تقدیر میں لکھا ہے کھانا کمانا، تو وہ کھاتا کماتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی نیک اعمال کا وہ سوچے، محنت کرے، عمل مطلوب ہے، اور وہ سوچے کہ انشاءاللہ میری تقدیر میں اچھا لکھا ہوا، میں اچھا کرنے کی کوشش کروں، تو اسے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو تقدیر کو دلیل بنا کر، تقدیر کو حجت بنا کر وہ غلط کام نہ کرے، تقدیر کو حجت بنا کر کسی غلط کام کی وہ ہمت نہ کرے، اور یہ نہ سوچے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا، اس لیے کہ تقدیر کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کے لیے اہل جنت کا عمل آسان کر دیا جائے گا، لیکن اسے جنت حاصل کرنے کی اور جنت کے اعمال کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفریابی عن سفیان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابن یعمر بهذا الحدیث یزید وینقص۔ یہی روایت جو پیچھے گزری ہے، یعنی جو حدیث جبرائیل پیچھے گزری ہے، اسی کی یہ حدیث ہے، حدیث جبرائیل ہی سے متصل حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں ابن یعمر یہ روایت کرتے ہیں، یحییٰ ابن یعمر، کہ یزید و ینقص، حدیث میں کچھ کمی زیادتی کرتے ہوئے، کمی بیشی کرتے ہوئے حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ وہی جو پیچھے حدیث گزری اسی میں کچھ کمی بیشی، کہیں کچھ الفاظ زیادہ بیان کیے، کچھ الفاظ کم بیان کیے۔ قال، اس حدیث میں یہ ہے، اس سند سے جو حدیث مروی ہے اس میں یہ لفظ فما الاسلام، جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم شہر رمضان والاغتسال من الجنابہ۔ یہ بھی گزشتہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے الاغتسال من الجنابہ، اور یہ دیگر حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے، اور اس میں کلمہ شہادت کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث میں کلمہ شہادت کا ذکر نہیں ہے، اور دیگر حدیثوں میں اغتسال من الجنابت کا ذکر نہیں ہے، کہ یعنی اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنا، اور جنابت سے غسل کرنا۔ جب جنابت ہو جائے انسان کو تب اسے غسل کر لینا چاہیے۔ تو اس کو بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ اسلام کا ایک حصہ ہے یہ بھی، لیکن اسلام کا رکن یہ نہیں ہے۔
اسلام کے رکن وہی ہے جو اکثر احادیث میں مروی ہے، 5 چیزیں، اور جس میں کلمہ شہادت سب سے پہلے، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان میں آتی ہیں۔ البتہ اس حدیث کی سند میں راوی ہیں علقمہ ابن مرثد۔ علقمہ ابن مرثد ایک راوی ہیں جو مرجی ہیں۔ قال جیسے آگے دیا ہوا قال الامام ابو داود علقمۃ مرجی، علقمہ یہ مرجی ہے، یعنی مرجیہ ہے۔ مرجیہ کے عقائد پیچھے گزر چکے ہیں۔ مرجیہ کے بارے میں خاص باب فی رد الارجاء گزر چکا ہے، اور وہیں پر اس کا معنی بھی گزر چکا ہے۔ تو مرجی کا معنی ہے کہ عمل کو ایمان سے مؤخر ماننے والے، عمل کو ایمان میں شمار نہ کرنے والے، مرجی کا ایک مفہوم یہ ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی علماء نے لیا ہے مرجی کا، کہ وہ شخص جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب اختلاف ہو گیا تھا تو دونوں طائفہ میں سے کون طائفہ حق پر ہے، اس تعلق سے جس نے اپنی بات کو مؤخر کیا، فیصلہ نہیں کیا، اس بارے میں حکم نہیں لگایا کہ کون حق پر ہے، بلکہ وہ خاموش رہے، تو ارجاء کا معنی تاخیر کا ہے، تو انہوں نے تاخیر کی حکم لگانے میں، تو ان کو بھی بعض لوگوں نے مرجی کہا ہے، مرجی کہا ہے۔ لیکن مشہور معنی ارجاء کا، اصطلاحی معنی اور مرجیہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے عمل کو ایمان سے مؤخر ماننا، عمل کو ایمان میں نہ ماننا، یا یہ کہ جو لوگ مرتکب کبیرہ ہیں ان کے بارے میں حکم لگانے میں تاخیر کرنا، ان کے بارے میں حکم لگانے میں تاخیر کرنا، تاخیر القول، من اراد تاخیر القول فی الحکم علی من اتی الکبائر، جس نے کبائر کو ترک کیا اس پر حکم لگانے میں جس نے تاخیر کی، مطلب جو مرتکب کبیرہ ہے، تو یہ لوگ مرجیہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کبائر کے ارتکاب سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ایمان پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، ایمان جو ہے ثابت رہے گا، ایسا مرجی مانتے۔ بہرحال مرجیہ کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں علقمہ جو اس لفظ کے ساتھ منفرد ہیں، یہ لفظ انہوں نے ذکر کیا اور لوگوں نے ذکر نہیں کیا ہے، باقی روایت صحیح ہے۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن ابي فروة الهمداني عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي ذر وابي هريرة رضي الله عنهما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس بین ظہری اصحابہ، روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس بین ظہری اصحابہ، اپنے اصحاب کے درمیان بیچ میں بیٹھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اپنے اصحاب کے بیچ میں، اپنے اصحاب کے درمیان، بین ظہری اصحابہ، بین ظہری اصحابی، ظہری یعنی ظہرانہم یعنی وسطہم ومعظمہم، اکثر صحابہ کے درمیان میں، ان کے وسط میں، ان کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ، اجنبی آدمی آتا، فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، تو وہ پہچان نہیں پاتا کہ ان میں سے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ پوچھتا، حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ وہ سوال کرتا کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ فَطَلَبْنَا إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ایک مجلس بنا دیں، مجلس جائے نشست ایک بنا دیں، يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیں گے، جب کوئی غریب اجنبی آدمی آئے گا تو وہ پہچان لے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے اونچے مقام پر بیٹھے ہیں تو آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اجنبی آدمی آپ کو آپ کی کرسی پر یا آپ کی مجلس پر، اسٹیج پر یا چبوترے پر بیٹھے ہوئے جب دیکھے گا تو وہ پہچان لے گا اجنبی آدمی۔ قال، تو راوی کہتے ہیں فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِّن طِينٍ، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنایا، دکان یعنی اونچی جگہ، چبوترا۔ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پر بیٹھتے۔ وَكُنَّا نَجْلِسُ بِجَنبَتَيْهِ،
جنبتئی یعنی جانبیہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر ادھر بیٹھتے تھے۔ وذکر نحو هذا الخبر، اور گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی، حدیث جبرائیل کی طرح۔ فاقبل رجل، چنانچہ ایک آدمی آیا، فذکر ہیئتہ، اس آدمی کی حیت ذکر کی کہ اس کے پاس سفید کپڑے تھے، بال بالکل کالے تھے، بالوں میں کچھ یعنی کچھ گندگی پراگندگی اور کچھ یعنی دھول دھال کچھ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس کی حیت ذکر کی، حتیٰ سلم، یہاں تک کہ اس نے سلام کیا، من طرف السمات، سمات یعنی الجماعت، طرف یعنی کنارہ، تو جماعت کے کنارہ، جماعت جو بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد، تو جماعت کے کنارے پر جہاں وہ پہنچا ہے، جہاں تک جماعت تھی، جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہاں جب پہنچا تو وہیں اس نے آ کر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال السلام علیک یا محمد، تو اس نے وہیں سے کہا السلام علیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ قال فرد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو آج اجنبی آدمی آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تو جانتے تھے جبریل امین تھے، لیکن جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب الگ بنا دی گئی اونچی جگہ، تو اس کے لیے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور سیدھے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور لوگوں نے بھی تعجب نہیں کیا کہ اس نے کیسے پہچان لیا یہ اللہ کے رسول ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونچی جگہ بن گئی ہے بیٹھنے کے لیے، اب کوئی بھی اجنبی آدمی آتا ہے تو اب وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو قوم کا سردار ہے، قوم کا جو بڑا ہے، عالم ہے، اس کے لیے کرسی یا اسٹیج وغیرہ لگایا جا سکتا ہے، تاکہ یعنی مختلف مقاصد کے لیے اسٹیج لگایا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ مقصد ہوتا ہے کہ خطیب بیان کر رہا ہوتا ہے تاکہ سامعین کو اچھی طریقے سے نظر آئے، اس کی حرکتیں، اس کی لغت الجسد، باڈی لینگویج اس کی نظر آئے لوگوں کو، ایسے ہی اس کی آواز دور تک پہنچے، ایسے ہی اجنبی آدمی اس کو پہچان لے۔ مختلف مقاصد ہیں اسٹیج لگانے کے، یا کرسی لگانے کے، یا اونچی جگہ بنانے کے۔ تو گزشتہ حدیث، یہ حدیث ایک دوسرے کی وضاحت کر رہی ہے، اسی حدیث کا یہ بھی تکملہ، اس میں جو اضافہ تھا مؤلف نے یہاں اس کو مختصراً ذکر کر دیا ہے۔ اگلی حدیث، قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال اتيت ابي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله ان يذهبه من قلبي۔ روایت ہے ابن الدیلمی سے، کہتے ہیں کہ اتیت ابی بن کعب، میں ابی بن کعب کے پاس آیا، بہت بڑے عالم تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، قرآن کے بڑے ماہر تھے۔ فقلت له، میں نے ان سے کہا، وقع فی نفسی شیء من القدر، میرے نفس میں تقدیر کے تعلق سے کچھ واقع ہو گیا ہے۔ وقع فی نفسی، میرے نفس میں واقع ہو گیا، شیء کچھ، من القدر تقدیر سے متعلق، یعنی تقدیر سے متعلق کچھ شک و شبہ میرے دل میں واقع ہو گیا ہے، شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے، تقدیر کے تعلق سے میرے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ فحدثنی بشیء، تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز بیان کیجئے، کوئی حدیث بیان کیجئے، لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یا تاکہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے میرے دل سے اس شک و شبہ کو، لعل اللہ ان یذہبہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، جب وہ حدیث سنوں گا میں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے اس شک و شبہ کو ختم کر دے۔ فقال، تو انہوں نے ابی بن کعب نے فرمایا، لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ عذبہ وہو غیر ظالم لہم، اگر اللہ تعالیٰ تمام اہل سماوات کو عذاب دے اور تمام اہل ارض کو عذاب دے، وَأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ سب پر ان پر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے لیے بہتر ہے، من اعمالہم، ان کے اعمال سے، من اعمالہم، ان کے اعمال سے، بندوں کے نیک اعمال سے بہتر ہے اللہ کی رحمت،
مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، عمل کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی رحمت ضروری ہے، اللہ کا فضل و کرم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا، ورنہ ہم اپنے نیک اعمال کو دیکھیں، ہمارے نیک اعمال کا اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھیں گے بہت ہلکے، بہت اس میں کمی کوتاہی ہے، تو کیسے کیسے قبول ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اعمال مطلوب ہیں انسان سے، انہی اعمال کی بنا پر ان کے درمیان فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر، اس کے احسان کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم خرچ کر دو احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں، ما قبلہ اللہ منکا، اللہ تعالیٰ اس کو تم سے قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ تقدیر پر جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تمہارا صدقہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَتَعْلَمَ أَنَّمَا أَصَابَكَ، اور جان لیجئے أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو چیز تمہیں پہنچ رہی ہے، جو چیز تمہیں مل رہی ہے، تم سے وہ خطا نہیں کر سکتی۔ جو چیز بھی تمہیں ملنے والی ہے، خیر شر، اچھائی برائی، مال دولت، جو کچھ بھی جو ملنے والی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی۔ لم یکن لیخطئک، لم یکن نہیں ہو سکتی کہ وہ تم سے خطا کر جائے، وہ خطا کرنے والی نہیں، وہ چوکنے والی نہیں، وہ مل کر رہے گی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ، اور جو چیز تم سے خطا ہونے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، چوکنے والی ہے، نہیں ملنے والی ہے، لم یکن لیصیبک، ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو مل جائے۔ جو ملنے والی نہیں ہے وہ نہیں ملے گی، اور جو ملنے والی ہے وہ مل کر رہے گی، اور جو نہیں ملنے والی ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گی۔ یہ سیدھا مفہوم ہوا اس کا۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اور اگر تم مر گئے اس کے علاوہ پر، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ جو یہاں بیان ہوا ہے، اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر گئے، یعنی تقدیر کے انکار پر مر گئے، تقدیر کا تم نے اس بات نہیں کیا، تقدیر پر ایمان نہیں لائے، اور تمہاری موت ہو گئی، لَدَخَلْتَ النَّارِ، تو تم جہنم میں داخل ہو گئے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم اتیت عبداللہ ابن مسعود، ابن دیلمی کہتے ہیں ابی ابن کعب سے، انہوں نے حدیث سن لی، ان کے دل کو تسلی ملی، سکون ملا، لیکن مزید اطمینان کے لیے اب وہ گئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس۔ فقال مثل ذلك، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ قال ثم اتیت حذیفہ، پھر میں حذیفہ ابن یمان کے پاس گیا۔ فقال مثل ذلك، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ثم اتیت زید بن ثابت، پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی فحدثنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، انہوں نے مرفوع حدیث بیان کی مجھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اسی جیسی حدیث بیان کی۔ تو یہاں پر تو یہ یعنی موقوف حدیث ہے، ابی ابن کعب کا قول ہے، اور پھر یہاں پر بھی حذیفہ ابن یمان نے بھی، عبداللہ ابن مسعود نے بھی ایسا جواب دیا، لیکن زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً ایسی ہی بات بیان کی جو ان لوگوں نے بیان کی تھی موقوفاً۔ تو اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا عقیدہ، کہ صحابہ کرام کس طرح سے اعتقاد رکھتے تھے، اور کیسا ان کا عقیدہ اور ایمان کس طرح مضبوط تھا، پختہ تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا سیکھا تھا ویسے ہی انہوں نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا۔ اگلی حدیث، قال حدثنا جعفر بن مسافر الحضلی قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا الولید بن رباح عن ابراہیم بن ابی ابلہ عن ابی حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك۔ روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، اصل روایت ابو حفصہ سے کہتے ہیں کہ ابو عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، اپنے صاحبزادے سے کہا، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان، یقیناً تم ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے ایمان کی حقیقت کا مزہ، حقیقی ایمان کا مزہ ہرگز نہیں پا سکتے، یہاں تک کہ تم یہ جان لو کہ ما انما اصابک لم یکن لیخطئک۔ حقیقی ایمان کا مزہ کب تک نہیں چکھ سکتے؟ جب تک تم یہ نہ جان لو
کہ جو چیز تم نے ملنے والی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی، وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی. انما اصابک، جو تم کو پہنچنے والی ہے، ملنے والی ہے، لم یکن لیخطئک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تم سے چوک کر جائے، وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں ہے. وما اخطأک، اور جو چیز تم سے خطا ہونے والی ہے، جو تم سے چوک ہونے والی ہے، جو چیز تم کو نہیں ملنے والی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو مل جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو مل جائے. یعنی کہ جس چیز میں تم سے غلطی ہونے والی ہے، ایسا نہیں کہ تم اس میں درستگی کو پہنچ جاؤ، اور جس چیز میں تم اس سے درستگی ہونے والی ہے، صحیح ہونے والا ہے، ایسا نہیں کہ تم اس میں غلطی کر جاؤ. تو دونوں مفہوم ہیں. تو اصل مفہوم یعنی تقدیر کے سیاق میں یہ مفہوم ہے کہ جو چیز بھی تم کو ملنے والی ہو وہ مل کر رہے گی، اور جو چیز تم کو نہیں ملنے والی ہے وہ تم کو کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے. لیکن انسان کو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، انسان کو کوشش جاری رکھے، اللہ پر توکل کرنا ہے، یہ ہمارا رستہ ہے. تقدیر میں کیا لکھا کیا نہیں لکھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا لکھا ہے. لیکن ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی تقدیر میں ڈھونڈو کیا لکھا ہے. ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم عمل کریں. عمل کرنا ہم سے مطلوب ہے، ہم سے اسی کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. ہم نیک عمل کریں اور کوشش کریں اچھا پانے کی. سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے. فقال له، اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب، قلم کو پیدا کیا، پھر قلم سے کہا اکتب، لکھو. قال، قلم نے کہا ربی وماذا اکتب، میرے رب میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. قیامت کے قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دینے کا اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ جو چیز بھی قیامت تک ہونے والی ہے سب چیز کو لکھ دو. اللہ تعالیٰ نے ایسا قلم کو حکم دیا. یا بنیا، آگے کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت، اے میرے بیٹے، انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس اعتقاد کے علاوہ کسی اور اعتقاد پر مرا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں ہے. جو شخص مر گیا اس اعتقاد کے علاوہ کسی اور اعتقاد پر، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پر نہیں ہے. یہ اعتقاد کون سا اعتقاد؟ تقدیر کا ایک اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، جو بھی قیامت تک ہونے والی ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اس حدیث سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ صحابہ کرام اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرتے تھے، اور عقیدے پر، ایمان پر ان کی تربیت دیکھیے کس قدر زبردست تربیت تھی. بچے کو فرما رہے ہیں کہ ایمان کا حقیقی مزہ جب تک نہیں چکھ سکتے جب تک تمہارے دل میں یہ اعتقاد راسخ نہ ہو جائے کہ جو چیز ملنی ہے وہ مل کے رہے گی، جو چیز نہیں ملنی ہے وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے. اس لیے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی محنت ہونی چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. اس حدیث میں رد ہے ان لوگوں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اس کے بعد اور چیزوں کو، ان پر رد ہے. اس حدیث بالکل صریح حدیث ہے، بالکل واضح حدیث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم سے کہا کہ جو لکھ دے جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے. اگلی حدیث، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، کہاں پر ہے حدیث؟ اچھا، تو دیکھنا پڑے گا دونوں میں کیا تطبیق ہے، روایت دیکھنی پڑے گی انشاءاللہ. اگلے درس میں اس کو یاد دلائیے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وحدثنا أحمد بن الصالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتج آدم و موسی، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہوا. احتجا حجت بازی ہوئی، انہوں نے ان سے دلیل مانگی، اپنے قول کی، انہوں نے ان سے دلیل مانگی، تو ایک دوسرے سے دونوں نے دلیل مانگی، اپنی اپنی بات کی. طلب کل منہما الحجہ من صاحبہ علی ما یقول، ہر شخص نے ایک دوسرے سے دلیل طلب کی ہے، اپنی بات کی. تو یہ حجت بازی یا بحث و مباحثہ جو ہوا آدم اور موسیٰ علیہ السلام درمیان میں، صحیح مسلم کی روایت میں عند ربہ، ان کے رب کے پاس، اور آگے مزید روایت میں اس کی مزید وضاحت اگلی روایت میں اور زیادہ الفاظ کے ساتھ موجود ہے. فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انت ابونا، آپ ہمارے ابو جان ہیں، خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ، خیبتنا، آپ نے ہم کو محروم کر دیا، خیبتنا، آپ نے ہمیں محرومی سے دوچار کیا، آپ نے غلطی کی، جنت سے نکل گئے، ہم سب آپ کی وجہ سے جنت سے نکل گئے. وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، اور آپ نے ہم سب کو جنت سے نکلوا دیا. فقال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو، استفاق اللہ بکلامہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے کلام کے ساتھ تمہیں چن لیا، تمہیں اختیار کیا گفتگو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تم سے کلام کیا. وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی. تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ، تم ایسے امر پر مجھے ملامت کرتے ہو قدرہ علی قبل ان یخلقنی ب40 سنہ، قدرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے مجھ پر قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کرے. ب40 سنہ، میرے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اوپر مقدر کر دیا تھا، تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور اب تم مجھ سے جو ہے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ جو ہے تو نے ہم کو جنت سے نکلوا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا پہلے ہی. فحج آدم موسیٰ، چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. قال احمد بن صالح عن عمر عن طاووس سمع ابا ہریرہ، احمد بن صالح کی یہ جو امام صاحب کے استاد ہیں احمد بن صالح، ان کی روایت میں اس طرح سے ہے ان عمر، یعنی عمر بن دینار، ان طاووس، سمع کے بجائے ان طاووس ہے، طاووس نے کہا سمع ابا ہریرہ، طاووس نے ابو ہریرہ سے سنا، اس طرح الفاظ ہیں ان کی روایت میں. اس حدیث سے ہمیں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مرنے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم کی اور موسیٰ کی، اور ان دونوں کے درمیان بحث بھی ہوئی، حجت بازی ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ کی جو زندگی ہے اس زندگی میں بھی ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی، انبیاء کی، اچھے لوگوں کی. اس سے یہ مفہوم بھی بعض لوگوں نے استنباط کیا ہے، یا یہ کہ یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ خاص ہے. بعض اور روایتیں بھی ہیں جس میں اس طرح کا یعنی تھوڑا اشارہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ان کے کان میں ایک بات کہی، جب پہلی بات کہی تو وہ رونے لگی، اور جب دوسری بات کان میں کہی تو ہنسنے لگی. تو اس کے بعد عورتوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں پہلے رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی وفات کی خبر دی اس لیے میں رونے لگی. پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو، تو اس لیے پھر مجھے ہنسی آ گئی کہ میں اللہ اپنے والد صاحب کے پاس بہت جلدی چلی جاؤں گی تو اس لیے مجھے خوشی ہوئی اپنے والد صاحب کے پاس جانے کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے پاس سب سے پہلے آ جاؤ گی.
اور پھر وفات سے پہلے حضرت فاطمہ نے خواب بھی دیکھا تھا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے سے ہو لیکن افطاری میرے پاس آ کے کرنا ہے۔ اس طرح کا بھی ایک واقعہ ہے، اللہ عالم۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت آدم اور موسی علیہ السلام کے درمیان میں جو حجت بازی یا مباحثہ جو ہوا تھا، اس مباحثے میں آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام پر غالب آئے۔ مزید تفصیل آگے حدیث میں آ رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو تقدیر کی بات کہی کہ یہ سب تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو اس حدیث کو لے کر کچھ لوگ گناہوں پر استدلال کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے گناہ پر استدلال نہیں کیا تھا، آدم علیہ السلام نے تو اس مصیبت پر استدلال کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تقدیر کے ذریعے مسائل، مشکلات، پریشانیوں پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے، لیکن معائب پر گناہوں پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ مصائب پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے، مصیبتوں پر، کہ کوئی مصیبت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے، ہم اللہ کی تقدیر سے خوش ہیں، تو یہ مصیبت تھی جنت سے نکالا جانا ان کے لیے، تو اس مصیبت کے لیے انہوں نے استدلال کیا تقدیر سے، نہ کہ اپنی غلطی کے لیے استدلال نہیں کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے مصیبت کے لیے استدلال کیا ہے تقدیر سے۔ دوسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام نے جو حجت پکڑی تقدیر سے، یہ عالم برزخ میں، عالم دنیا میں نہیں، عالم دنیا میں تو احکام دنیاوی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص گناہ کرے، کوئی شخص چوری کرے اور پھر کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو چوری کرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ دلیل نہیں بنے گی کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے ایسا کچھ کہا تھا، تو حضرت عمر نے اس پر جب حد نافذ کی، اس نے کہا کہ تمہاری تقدیر میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، وہاں پر بیماری طاعون کی پھیلی ہوئی تھی، تو وہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب واپس ہوئے تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، تو کہا کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جدھر ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہم گناہ کرنے پر استدلال نہیں کر سکتے تقدیر کے ذریعے سے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔